بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ان 12 آیات کے اندر بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایمان والوں کی 12 صفات کا ذکر کیا ہے، اور بیسیکلی یہ ایک ٹیمپلیٹ ہے، ایک سانچہ ہے جس میں ہر مسلمان اپنے آپ کو رکھ کے دیکھ سکتا ہے کہ میں وہ ایمان والا بندہ بن چکا ہوں کیا جو میرے رب کو مقصود ہے۔ تو ہم نے اس کو صرف ایک مزے کے طور پر درس قرآن کو نہیں سننا، بلکہ اپنے آپ کو بھی اس میں رکھ کے فٹ کر کے دیکھنا ہے۔ کوئی بھی شخص پرفیکٹ تو نہیں ہوتا، کمزوری تو ہر انسان کے اندر موجود ہوتی ہے، لیکن انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے جیسے کتاب و سنت سے کوئی بات پتہ چلے تو انسان اس میں امپروومنٹ اپنی شخصیت کے اندر، اپنے کردار کے اندر لاتا چلا جائے۔ تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفرقان آیات نمبر 63 سے لے کر اینڈ تک ایمان والوں کی پہلی صفت، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی وہ تکبر کے ساتھ جوتے پٹخاتے ہوئے اور اکڑتے ہوئے نہیں چلتے، بلکہ اس زمین پر اپنے آپ کو اپنے رب کا غلام اور بندہ سمجھتے ہوئے عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اسی میں کراس ریفرنس کے طور پر جو قرآن حکیم میں 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 23 سے لے کر 39 تک، ان میں سے ہی آیت نمبر جو 37 ہے، آخری کمانڈ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اور مت چل زمین میں اکڑ کر، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، بے شک نہ تو اکڑ کر زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ یوں اکڑ کے پہاڑوں کے برابر بلندی کو پہنچ سکتا ہے۔ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 265 نمبر حدیث، جو اس تکبر کو بڑا کھول کر بیان کرے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا، ایسا شخص کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا، یہ دل کی کیفیت ہے، کوئی کسی پہ فتویٰ نہیں لگا سکتا کہ یہ متکبر ہے، یہ اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے۔ یہ ہر شخص نے خود اپنے بارے میں دیکھنا ہے کہ میرے اندر کوئی ایسا تکبر تو نہیں ہے۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم 265 نمبر حدیث، بسا اوقات انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کی جوتیاں اچھی ہوں، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تکبر نہیں ہے، بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو اور دوسروں کو حقیر سمجھو۔ یعنی میں نے اگر اچھے لباس پہنا ہے، اچھے جوتے پہنے، کوئی حرج نہیں، لیکن میں اگر کسی غریب کو اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ یہ تو غریب غربا ہے، 2 ٹکے کا انسان ہے، تو اب وہی لباس میرے لیے تکبر کا لباس بن جائے گا۔ اور پہلے نمبر پر کیا ارشاد فرمایا؟ تم حق بات سے اناد کرو، حق بات کو ٹھکرا دو، یہ سب سے بڑا تکبر ہے۔ کوئی تمہیں کتاب و سنت سے حق بات بتائے اور تم ماننے کے لیے تیار نہ ہو، اور واقعی بہت بڑا تکبر ہے۔ یعنی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ریجیکٹ کر دینا، اس سے بڑا اور کیا تکبر ہوگا؟ اور دوسروں کو حقیر جانو۔ اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ بھی بولا، ان اللہ جمیل ویحب الجمال، بے شک اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر یہ نہیں ہے کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھی جوتیاں پہنو، بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو اور دوسروں کو حقیر سمجھو۔ اور بھائیو، واللہ جسے گاڈ کی شناخت ہو جائے، اس سپریم بینگ، اس اللہ کی شناخت ہو جائے، وہ کبھی تکبر نہیں کر سکتا۔ اسے یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ جتنا کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے، یہ سب اس کا دیا ہوا ادھار ہے میرے پاس، میں اس کا مالک ہی نہیں ہوں۔ یعنی کسی کے پاس اگر دولت ہے، منصب ہے، اس کے اندر تکبر کیوں آتا ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے شاید میں اس کا مالک ہوں۔ جب اسے یہ یقین ہو جائے کہ وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ چٹکی کے سے لمحے میں کسی زیرو کو ہیرو کر دے اور کسی ہیرو کو زیرو کر دے، پھر انسان میں کبھی تکبر نہیں آ سکتا۔ انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے۔ اسی لیے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک وظیفہ بھی تعلیم فرمایا، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے یہ خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ،
اللہ اکبر. نہیں ہے ہمت کوئی نیکی کرنے کی اور نہ طاقت ہے گناہ سے بچنے کی مگر اس کی توفیق سے. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اس کے اندر بھی انسان میں عاجزی پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی ہمت جو اللہ نے دی ہے اس کو اللہ کی طرف منسوب کیا جائے. انسان یہ نہ کہے کہ کوئی میرا کمال ہے نیکی کے اوپر چلنا، بلکہ اس کا فضل و کرم ہے. ہاں نیت انسان کی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس نیت کا یقیناً جو ہے وہ ریگارڈ کرنے والا ہے. صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہی یہی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے، انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے. اگر نیت اچھی ہوگی تو تبھی اچھے عمل کا فائدہ ہے، اگر نیت بری ہوگی تو اچھا عمل بھی قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ کروا سکتا ہے. تو یہ پہلی صفت تھی. ایمان والوں کی دوسری صفت، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب کبھی جاہلوں سے ان کا واسطہ پڑتا ہے، یعنی ایسے لوگ جو بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو کہتے ہیں سلامہ. سلام متارکت ان کو کرتے ہیں، جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں اوائڈ کرنا. بس وہ دور سے سلام کرتے ہیں، بحث میں نہیں الجھتے. ایسے لوگوں کے ساتھ جنہوں پنجابی چسی کہنے ہیں جدہ کان چٹا ہے، یعنی جو کوے کو کہے نا سفید ہے، کالے کوے کو، تو اب اس کے ساتھ کیا بحث کی جا سکتی ہے؟ تو یہ ایمان والوں کی نشانی ہے کہ اگر کوئی جاہل بحث کرے، یعنی وہ یہ سمجھ لے کہ اس کو بات سمجھ آئی ہوئی ہے لیکن یہ بات ماننا نہیں چاہ رہا، تو پھر اس کے ساتھ بات نہ کی جائے کہ بھائی آپ کسی اور سے جا کر بات پوچھ لیں، میں تو اتنا ہی آپ کو بتا سکتا تھا. تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ترغیب دلائی اور سورۃ البقرہ کے اندر کیٹاگوریکلی یہ مینشن ہوا، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. سورۃ البقرہ آیت نمبر 256. دین قبول کرنے کے معاملے میں کسی پر جبر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے حق کو گمراہی سے بالکل الگ کر کر بیان کر دیا ہے. جس کی مرضی ہے قبول کرے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. جس کی مرضی حق قبول کرے، جس کی مرضی انکار کر دے. زبردستی ہم کسی کو ہدایت پر لانے کے لیے کوشش نہیں کر سکتے. بات کھول کر بیان کرنا بس یہ ہماری ذمہ داری ہے. اسی حوالے سے سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 33 کو بھی ضرور یاد رکھیں. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اب یہ نہیں ہے کہ دعوت دینے ہی بندہ چھوڑ دے. اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. خود بھی نیک عمل کرے اور پھر بھی کہے کہ میں بھی عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. یعنی وہ یہ اپنے آپ کو بڑا بزرگ نہ سمجھنا شروع کر دے جب لوگوں کو دعوت کی طرف بلائے، بلکہ عاجزی کا اظہار کرے اور خود بھی نیک عمل کرے. یہ نہیں اوروں کو وصیت کر رہا ہے، خود عمل ہی کوئی نہیں ہے. تو ایسی دعوت تو پھر بدنامی کا باعث بنے گی. اسی طریقے سے سورۃ النحل کی آیت نمبر 125 میں آیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھے واعظ کے ذریعے، اور ان کے ساتھ مجادلہ کرو احسن طریقے کے ساتھ. تو یہ دعوت بھی کرنی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ کو یہ یقین ہو جائے نا بندہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اب کئی دفعہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، بعض لوگوں کو قرآن پاک سے آیت کھول کر بتا دیتے ہیں، بخاری مسلم سے دکھا دیتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمارا دل نہیں مانتا. تو ہم کہتے ہیں بھئی آپ کا دل اتنا مریض بن چکا ہے کہ آپ اللہ سے ہی دعا کریں. ہم زبردستی حق گھول کر تو آپ کے اندر نہیں داخل کر سکتے. ہم تو صرف بتا سکتے تھے وما علینا الا البلاغ. ہمارا کام تو صرف پہنچانا ہے، زبردستی تو ہم کسی کو منوا نہیں سکتے. تو مسلم دائی کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ وہ حق واضح کرے. بس اتنا. ایک بندے کو صحیح بخاری اور مسلم سے دکھا دیا کہ بھی نماز کا طریقہ یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے. اب وہ یہ کہتا ہے میرے بزرگ نہیں کرتے، میرے بابے نہیں کرتے، میرے علماء یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں. تو یہ ہماری ذمہ داری نہیں کسی کو منوانا. اگر سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ڈیمانڈ کرتے کہ اللہ کے محبوب پہلے ابو لہب آپ کا چچا کلمہ پڑھے تو ہم کلمہ پڑھیں گے، تو کبھی بھی نہ کلمہ پڑھتے. بھائی اب اس نے کلمہ نہیں پڑھنا تو اس کی وجہ سے ابو بکر، عمر، عثمان و علی بھی کلمہ نہ پڑھے. تو کسی مولوی کو منوانا نہیں، کسی بزرگ کو منوانا ہمارا کام نہیں ہے. ان میں سے اکثر لوگ تو بےچارے بکے ہوئے ہوتے ہیں اپنے فرقوں کے ہاتھوں، وہ تو حق دیکھ کر بھی نہیں مانتے. تو یہ ڈیمانڈ کرنا کہ جی پہلے آپ فلاں کو منوا لیں پھر ہم آپ کی بات مانیں گے، تو یہ اسی طریقے سے ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ابو لہب کو آپ کلمہ پڑھوائیں تو پھر میں کلمہ پڑھوں گا. تو ابو لہب نے تو کوئی نہیں پڑھا کلمہ، بلکہ وہ آیت بھی نازل ہوگی تبت یدا ابی لہب وتب. زبردستی تو کسی کے ساتھ نہیں کی جا سکتی. تو اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ سوئے ہوئے شخص کو تو آپ جگا سکتے ہیں کیونکہ وہ بیچارہ اگنورنٹ ہے، سویا ہوا ہے، آپ اس کو ہلاتے ہیں جاگ جاتا ہے. لیکن ایک بندہ فجر کے وقت آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے،
اور اس کے ماں باپ اسے اٹھا رہے ہیں فجر کی نماز کے لیے, وہ تو پہلے ہی جاگ رہا ہے, اس کی نیت ہی نہیں اٹھنے کی, آپ جتنا مرضی اسے جگا لیں وہ اٹھے گا نہیں, کیونکہ پہلے ہی جاگ رہا ہے. تو سوئے ہوئے شخص کو تو آپ جگا سکتے ہیں, لیکن جو آنکھیں بند کر کے مکرا بن کے لیٹا ہوا ہے اس کو نہیں جگا سکتے. لہذا وہ بڑے بڑے علماء جن کو کتاب و سنت میں پتہ ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے, اس کے باوجود وہ اپنے فرقے کی محبت میں, اپنے مکتبہ فکر کی محبت میں, چندے کی محبت کے اندر, دنیا کی محبت کے اندر اگر حق بات قبول نہیں کرتے تو ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے لوگ پہلے بھی گزرے ہیں. نبیوں سے لوگوں نے بات نہیں سنی تو ہم تو نبیوں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی قدموں کی خاک بھی نہیں ہے. اگر ہماری بات کوئی نہیں مانتا تو اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے. حق واضح کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ایمان والوں کی تیسری صفت, والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, یعنی رحمان کے بندے وہ ہیں جن کی راتیں اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں. بلکہ اس سے بھی اگلا ورژن ہے سورہ آل عمران 191 نمبر آیت میں, کہ جس کا ایمان کنوکشن والا ہوگا اس کی کیا صورتحال ہوگی. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, ایمان والے تو ہیں جو کھڑی ہوئی حالت میں, بیٹھی ہوئی حالت میں, کروٹوں پر لیٹے ہوئے بھی اپنے رب کو یاد کرتے ہیں ہر حال میں. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے جنابت والے چیپٹر کے اندر, اسی کانٹیکسٹ میں اما عائشہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر اس حال میں بھی کر لیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. اللہ کے ذکر کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں, ایون اگر کوئی شخص جنبی بھی ہے, بے غسلہ بھی ہے, وہ بھی اللہ کا ذکر کر سکتا ہے. البتہ نماز کے لیے پروٹوکول ہے کہ غسل اترا ہوا ہو اور باوضو ہو. تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے ہیں, ان کی راتیں جو ہیں وہ سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں. لیکن اس میں یہ کوئی ایکسٹریم رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ پوری رات کا ہی کو قیام کرنا شروع کر دے. مراد یہ کہ رات کے اوقات میں, تہجد کے وقت, یا جو کمپلسری ہم پر نمازیں ہیں رات کی, چاہے وہ مغرب کی نماز ہو یا عشاء کی نماز ہو یا صبح ارلی ان دا مارننگ فجر کی نماز ہو. اس حوالے سے ایک حدیث یاد کر لیجئے, بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ کچھ اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین, امہات المومنین, ازواج مطہرات, ان کے پاس آئے اور پوچھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کتنی عبادت کرتے تھے؟ تو انہوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر تھا وہ بتا دیا کہ یہ آپ بڑے ایک ماڈریٹ قسم کے انسان تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ابھی موجود تھے. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو ہلکا جانا. ان کا تو خیال تھا حضور پوری رات ہی نمازیں پڑھتے ہوں گے, روزانہ ہی روزہ رکھتے ہوں گے. پھر انہوں نے ازواج مطہرات کے سامنے یہ گفتگو کی کہ اللہ کے محبوب تو بخشے بخشائے ہیں, ان کو تو ضرورت نہیں ہے. ایک شخص نے کہا کہ میں تو روزانہ روزہ رکھا کروں گا, روزانہ نفلی روزہ رکھا کروں گا. دوسرے نے کہا کہ میں پوری رات نماز پڑھا کروں گا. تیسرے نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا, کیونکہ عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے سے پھر انسان کو ایک فیملی لائف گزارنا پڑتی ہے, ذمہ داری آ جاتی ہے, پھر بندہ اللہ تعالیٰ کو رسپانس نہیں کر سکتا. اب انہوں نے اللہ کی محبت میں ہی یہ تینوں باتیں کی کہ پوری رات نماز پڑھوں گا, روزانہ روزہ رکھوں گا, شادی نہیں کروں گا, صرف اللہ کی یاد میں لگا رہوں گا. لیکن اسلام فنیٹک دین نہیں ہے بلکہ بڑا بیلنس دین ہے. یہ باتیں کر کے چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو آپ کو بتایا گیا کہ اس طرح 3 اصحاب آئے تھے, انہوں نے یہ باتیں کی. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بڑے جلال میں آئے, ان کو بلایا اور فرمایا اللہ کی قسم میں تم سے بڑھ کر اللہ کا تقوی رکھتا ہوں. یہ بڑی بات تھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی, میں تم سے زیادہ نیک ہوں, لیکن میں رات کو نماز پڑھتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں, میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں, چھوڑ بھی دیتا ہوں, اور دیکھو میں نے کتنی بیویاں کی ہوئی ہیں. النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی, نکاح میری سنت ہے, جس نے میری سنت سے اغراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں پر آپ نے ارشاد فرمایا تھا. تو اس قسم کی فنیٹک سوچ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کل کر دیا. بہرحال اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیٹم لائن ہمارے لیے مقرر کر دی ہے. رات کی نمازوں کے حوالے سے ایک مغرب کی نماز, ایک فجر کی نماز اور ایک عشاء کی نماز. یہ بھی رات کے ہی اس ایک مشکل پہر کے اندر یہ 3 نمازیں آتی ہیں کہ جس کے اندر انسان کے لیے بستر کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے. اور اس حوالے سے ہمارے جیسے جو سست الوجود لوگ ہیں ان کے لیے بڑی ایک خوشخبری ہے, ایک بڑی اہم حدیث ہے صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1491 نمبر, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی
گویا اس نے آدھی رات کا قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لی گویا اس نے پوری رات کا قیام کیا۔ لو جی، قیام اللیل پوری رات کا۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جس نے رمضان کی راتوں کا قیام کیا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا، جس نے شب قدر کی رات میں قیام کر لیا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ قیام کرنا کتنا آسان فارمولہ ہے۔ صحیح مسلم 1491 نمبر حدیث۔ عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھے، لیکن اس میں یاد رکھیے گا جماعت یہ نہیں کہ جا کے اتحیات مل رہے ہو وہ آخری رکعت نہ بھائی، پوری نماز جماعت کے ساتھ، کوئی رکعت فوت نہ ہو، رکعت فوت نہ ہو۔ پہلی رکعت میں امام کے ساتھ شامل ہو جائیں رکوع سے پہلے، اور اس حال میں کہ سورۃ الفاتحہ بھی پڑھ لیں، تو پھر انشاءاللہ تعالی پوری رات کے قیام کا ثواب مل جائے گا۔ اور یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے، تو یہ تو میں نے آپ کو آسان طریقہ بتا دیا۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ ایمان والوں کی چوتھی صفت، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، وہ لوگ جو کہتے ہیں اے اللہ دوزخ کا عذاب ہم سے پھیر دے۔ ان عذابها کان غراما، بے شک دوزخ کا عذاب تو ہمارے گلے کا پھندا ہے، ہر وقت لٹکتی ہوئی تلوار ہے ہم پر۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، بے شک دوزخ عارضی طور پر بھی رہنے کے لیے بڑی بری جگہ ہے، اور ہمیشہ رہنے کے لیے بھی بڑی بری جگہ ہے۔ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ اس میں ان لوگوں کا رد ہو گیا جو کہتے ہیں ایک پھیرے ہی لگنا ہے نا جی، تھوڑی دیر ہستے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ انہا ساعت مستقرا و مقاما، ایک لمحے کے لیے بھی، تھوڑی دیر کے لیے بھی دوزخ بڑی بری جگہ ہے رہنے کے لیے، اور ہمیشہ کے لیے بھی وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى بڑی بری جگہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ ان آیات کے اندر ان فنیٹک صوفیاء کا بھی رد ہو گیا۔ اب میں صوفیاء کا ذکر اس لیے بار بار کر رہا ہوں کہ اللہ والا کہلوانے والے جو لوگ عموماً انہی لوگوں کو ٹھیکیدار سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوئی کامل الایمان مؤمنین ہیں، جن کے اندر یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جی ہم تو نہ تو دوزخ کے ڈر سے عبادت کرتے ہیں، نہ جنت کے حصول میں، ہم تو اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ آن دا فیس آف آرگومنٹ یہ جملہ بڑا پیارا ہے، لیکن واللہ یہ قرآن و سنت کے بالکل منافی جملہ ہے۔ اس میں اگر میں بولوں تو 1 گھنٹہ چاہیے۔ ایک آیت میں کراس ریفرنس کے طور پر قرآن حکیم سے بتا دیتا ہوں، سورہ السجدہ کی آیت نمبر ہے 16۔ یدعون ربہم خوفا وطمعا، اللہ کے نیک بندے اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف کے ساتھ بھی اور لالچ کے ساتھ بھی، طمع کے ساتھ۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے سے ہماری راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ ظاہر جیب وہی ڈھیلی کرے گا جسے یہ امید ہوگی کہ آخرت میں مجھے بدلہ ملنا ہے، ورنہ عام آدمی تو نہیں جیب ڈھیلی کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے نیک بندے ہمارے خوف اور لالچ کے باعث ہماری طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی دوزخ کا خوف اور جنت کا لالچ، اس میں امپلائیڈ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو گاڈ مانتے ہیں، کیونکہ جنت کی لالچ کس نے دی ہے؟ میں نے، آپ نے دی ہے، قرآن نے دی ہے، اللہ نے دی ہے۔ بخاری اور مسلم میں پورے پورے چیپٹر ہیں جنت کی نعمتوں کے اوپر۔ دوزخ کا ڈر قرآن نے سنایا یا صحیح بخاری اور مسلم میں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی درجنوں احادیث میں آیا ہے؟ احادیث میں۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ جی جنت کی بات نہ کی جائے، دوزخ کے ڈر کی بات نہ کی جائے، اللہ کی بات کی جائے؟ اور بھائی اللہ اور اس کے رسول کو ماننا ہے، جنت اور دوزخ کو ماننا۔ اللہ تعالیٰ کلیئر فرما رہا ہے یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کی آگ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تپش اور حرارت اور ہیٹ رکھتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ دوزخ میں سب سے ہلکا عذاب، یہ بڑی کریٹیکل حدیث ہے، میں نمبر بتا دوں، میں نے نمبر تو سب کے لکھے ہوئے ہیں لیکن ٹائم بچانے کے لیے اسکپ کر رہا ہوں۔ بخاری میں 6561، مسلم میں 517۔ دوزخ میں سب سے ہلکا عذاب اسے ہوگا جسے آگ کی جوتیاں اور تسمے پہنائے جائیں گے اور اس کی وجہ سے اس کا دماغ کھولنا شروع کر دے گا ہنڈیا کی طرح، اور وہ یہ گمان کرے گا کہ شاید دوزخ کا سب سے زیادہ عذاب مجھے ہو رہا ہے، حالانکہ سب سے ہلکا عذاب اسے ہو رہا ہوگا جسے جوتیاں پہنائی جائیں گی اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح کھولتا ہوگا۔ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار۔ اب وہ جو کہتے ہیں جی ایک پھیرا لگ گیا پھر تو جنت ہی جانا ہی ہے، بھائی ایک پھیرا کڈا وڈا ہے تو انہوں پتا ہے؟ صرف قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے۔ سورۃ المعارج میں آتا ہے
پارہ نمبر 29 میں 50,000 سال کا دن تو صرف یہ. تو اب میں پھکی دینے لگوں ایسے لوگوں کو جو کہتے ہیں نہیں پھیرا لگے گا خیر ہے. ہم یہ کہتے ہیں ہم آپ سے ایک دن کی بات نہیں کرتے, 1 منٹ کے لیے موم بتی کے فلیم پہ کوئی ہاتھ رکھ کے بتا دے 60 سیکنڈ کے لیے, 1 منٹ کے لیے یوں, تو پتا چل جائے گا کہ جناب پھیرا لگے گا کہ پھر خیر ہے. اس سے بھی آسان پھکی لے لیں جو زیادہ ہاضمہ درست کرے گی. اینٹی وینم فلسفیکل آنسر, الزامی جواب کے طور پر ایک شخص کو کہا جائے کہ آپ کو ایک 12 فٹ بائی 12 فٹ کے کمرے میں صرف 1 رات گزارنی ہے, لیکن 1000 کوبرا سانپ ہوں گے اس کمرے میں, 1000 کالے بچھو ہوں گے, بس 1 رات کا مسئلہ, خیر ہے پھیرا ہی لگنا ایک. لگ پتا جائے گا کیونکہ ہم نے کبھی امیجن نہیں کیا. یہ ہماری امیجنیشن میں ہے کہ یار 1000 کوبرا سانپ, 1000 کالے بچھو, ایک پوری رات کیسے گزرے گی. تو یہ کس طرح کہتے ہیں جناب پھیرا لگے گا پھر جنت ہی ٹر جانا ہے. جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے اللہ اسی تے انسان کوئی نہیں بننا, او مسلمان نہیں بننا جو تو ساڑھے کو لچانا ہے. جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہے, ہم نے نہ نماز پڑھنی ہے, بس محبوب کی نسبت کی وجہ سے چھوڑ دے. یہ محبوب کی نسبت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ نسبتیں نہیں پتا تھی؟ نہیں, نسبت انشاءاللہ کام آئے گی. لیکن جیسے کسان پہلے بیج بوتا ہے پھر رحمت کی بارش ہوتی ہے تو فصل نکلتی ہے, بالکل اس طریقے سے اعمال کا بیج بوئیں, اللہ کی رحمت کی بارش ہوگی, ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی رحمت ہوگی, انشاءاللہ ہمارے ٹوٹے پوٹے اعمال ہمیں جنت میں لے جانے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن ڈیٹم لیول تو اچیو کیا ہو, فرائض پہ تو پابندی ہو, نمازوں میں تو پابندی ہو. اور بھائیوں یہ سب کچھ انسان صرف اس لیے کرتا ہے کہ انسان دنیا کی زندگی کے ساتھ دل لگا لیتا ہے. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1197 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم یہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے پر ایسے ہے کہ کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈبوئے تو اس کے ساتھ جو پانی لگے گا وہ دنیا کی زندگی اور سمندر سارا آخرت کی زندگی ہے. کوئی کمپیریزن ہے؟ اس انفینٹ لائف کو داؤ پہ کیسے لگایا جا سکتا ہے ان چند سالوں کی زندگی کی وجہ سے. اللہ اکبر کبیرہ. اسی حوالے سے انتہائی اسٹونشنگ حدیث ہے, یہ حدیث تحفہ لے جائیں آج, صحیح مسلم میں 7088 نمبر, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن اس شخص کو بلایا جائے گا جس نے دنیا کے اندر بڑی نعمتوں میں ٹھاٹھ باٹھ سے بڑی لگژریس لائف گزاری ہوگی. اللہ تعالیٰ اسے بلائے گا کہ بڑی یاشی کی تو نے دنیا کے اندر, مجھے رسپانس نہیں کیا. فرشتوں ذرا اسے ایک غوطہ لگواؤ نا دوزخ کا, ایک غوطہ لگے گا, کہنا نا ایک پھیرا لگے گا, ایک پھیرا ہی انہوں لگنا ہے, ایک غوطہ دوزخ کا لگے گا. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ اے بندے کیا دنیا کی زندگی میں تو نے کوئی آسائش پائی؟ وہ کہے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی آسائش نہیں دیکھی, ایک پھیرے کی وجہ سے سب کچھ بھول جائے گا. اب سائملٹینیس کنٹراسٹ اسی حدیث صحیح مسلم 7088 نمبر, پھر ایک مفلس اور فقیر شخص کو بلایا جائے گا جس نے دنیا میں حلال اور حرام کی تمیز کی ہوگی لیکن بڑی مشکل زندگی گزاری ہوگی, اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا ہوگا, دنیا میں ٹھاٹ واٹ کی زندگی نہیں ہوگی, ظاہر روکی سوکی کھائی ہوگی, حلال کے ساتھ تو پھر اس طرح کی زندگی میسر ہے. اللہ تعالیٰ کہا فرشتوں ذرا اسے ایک جنت کا پھیرا لگواؤ. فرشتے اسے جنت کا ایک پھیرا لگوائیں گے. جب وہ واپس آئے گا اللہ تعالیٰ پوچھے گا او بھائی دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی تو نے؟ اور کہے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم کوئی تکلیف نہیں دیکھی, دنیا تو میری بڑی سخی گزری ہے کیونکہ رزلٹ آ گیا نا. ہمیں بھی یاد ہے جب ہم یونیورسٹی لائف میں پوری رات کو جا کے پڑھا کرتے تھے, جب رزلٹ آتا تھا پوزیشن آتی تھی تو ہمیں وہ راتیں یاد بھی نہیں رہتی تھی. اس کے بعد جب اچھی نوکری لگ گئی تو اپنی وہ 5 سال کی یونیورسٹی لائف انجینئرنگ یونیورسٹی کی وہ بھی یاد نہیں رہی ہے. کیوں؟ انعام مل گیا. جب انعام مل جاتا ہے تو انسان اپنی تکلیف کو بھلا دیتا ہے, یہ انعام کی برکت ہے. تو اللہ تعالیٰ اس غریب سے پوچھے گا کوئی تکلیف دیکھی؟ کہے گا یا اللہ کوئی نہیں دیکھی. اللہ اکبر. ایک وظیفہ بھی لے لیں اسی حوالے سے, سنن ابی داؤد میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5079 نمبر, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کسی سے گفتگو کیے بغیر 7 دفعہ پڑھ لیا اللہم اجرنی من النار, اے اللہ مجھے بچا لے آگ کے عذاب سے. کتنی دفعہ؟ 7 دفعہ. تو
اس دن میں اگر وہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے رہائی عطا فرما دے گا. اور جس نے مغرب کی نماز کے فوراً بعد 7 دفعہ پڑھ لیا اللہم اجرنی من النار، اگر اس رات میں مر گیا تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے رہائی عطا فرما دے گا. لیکن بھائی جی نماز بھی پہلے پڑھنی ہے، صرف اللہم اجرنی من النار نہیں پڑھنا. نماز پڑھنے کے بعد کسی سے گفتگو کیے بغیر اسی حالت میں بیٹھے ہوئے اللہم اجرنی من النار 7 دفعہ پڑھنا ہے. تو یہ وظیفہ لے جائیں. تو نماز تو بھائی پڑھنی ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 246، جامعہ ترمذی میں موجود ہے کہ انسان کے کفر اور شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے. یہاں لوگ کہتے ہیں خیر ہے جی نماز نہ پڑھی تو. اور سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے، مسند امام احمد میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہے، مشکات میں بھی اس کے 2 طرق ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1330 اور 1331 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے بندے سے نماز کے بارے میں سوال ہوگا. اگر اس کی نمازیں درست نکل آئیں تو اگلے سوال آسان در آسان ہوتے چلے جائیں گے، اور اگر نمازیں درست نہ نکلیں تو اگلے سارے معاملات مشکل در مشکل ہوتے چلے جائیں گے والعیاذ باللہ تعالی. اچھا، بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا. وہ حقوق العباد کا معاملہ ہے. حقوق اللہ میں پہلے فیصلہ ہوگا نماز کا، حقوق العباد میں پہلے فیصلہ ہوگا قتل کے مقدمے کا. یہ اس کا آپٹیمل سولوشن بنتا ہے. 5ویں نشانی اہل ایمان کی 5ویں صفت، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ ایمان والے وہ ہیں کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف سے کام لیتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، اور نہ ہی کنجوسی کے ساتھ. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بلکہ اس کے درمیان رہتے ہیں. کراس ریفرنس کے طور پر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 29 ہے کہ نہ تو اپنے ہاتھ کو ایسا بندہ رکھو اپنی گردن کے ساتھ اتنے کنجوس ہو جاؤ کہ کسی کو کچھ دو ہی نہ، اور نہ اتنے فیاض ہو جاؤ کہ سب کچھ لٹا بیٹھو اور پھر درماندہ ہو کر بیٹھ جاؤ، جنہوں سے پنجابی کہنا ہے کہ نیکی گلے پہ گئی ہے. یعنی سب کچھ ہی اللہ کی راہ میں دے دیا اور خود جو ہے وہ آپ بیٹھ گئے. اور یہ بالکل فینیٹک نظریہ ہے. اس حوالے سے بڑی کریٹیکل حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 2742، مسلم میں 4209. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر میں بیمار ہو گیا اور مجھے یہ گمان ہوا کہ شاید میں مر جاؤں گا. حالانکہ اس کے بعد بھی 46 سال زندہ رہے، 56 ہجری میں فوت ہوئے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کو آئے. میں نے کہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک ہی بیٹی ہے، میں سارا مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں؟ آج کا کوئی عالم دین ہوتا کہنا ہاں جی بالکل لہنا میں انہیں چندہ بک منو دے دو. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. ان کا یا رسول اللہ 2/3 آپ نے اجازت نہیں دی. پھر کہا آدھا مال، نہیں اجازت دی. پھر کہا 1/3 مال. تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل آخر میں بڑی مشکل سے 1/3 مال کی وصیت کرنے کی اجازت دی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد اپنے وارثوں کے لیے مال چھوڑ کر مر، یہ اس سے بہتر ہے کہ تیرے مرنے کے بعد لوگوں سے مانگتے پھرے. یہاں کیا ہوتا ہے، ذرا سی ناراضگی ہوئی اولاد کو وہ جائیداد سے آگ کر دیتے ہیں. اسلام میں تو آگ کا کانسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے. مال کا مالک تو اللہ ہے، کوئی باپ اپنے بیٹے کو آگ نہیں کر سکتا. پھر مولوی بھی یاری لگا لیتا ہے ایسے ناراض قسم کے ماں باپ کے ساتھ، اور پھر وہ مرتے مرتے وہ پوری جائیداد جو ہے مدرسے کے نام لکھ جاتا ہے، اور مولوی پھر گاڑی رکھتا ہے، اس کی توند بڑھتی ہے اور بچے بےچارے مانگتے پھرتے ہیں. یہ ریالٹیز ہے اور ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اگر زندگی میں نہ ہو سکے تو اس کی میت پہ 4 بندوں کے سامنے کہہ دیتے ہیں آخری دن کہتے سن ایڑا مکان ہے میرا، یہ میں مسجد نو دے دینا. وہ بےچارا غریب آدمی جس کا باپ مرا ہوا ہے وہ تو بےچارا سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ اب اتنے بندوں کے سامنے کہے تو میں اب مرتے مرتے اپنے باپ کی خواہش میرے مرنے کے بعد میں پوری کر ہی دوں اپنے باپ کے مرنے کے بعد. اس قسم سے بھی، اس طریقے سے بھی مال ہتھیاتے ہیں. تو 1/3 سے زیادہ مال کرنے کی، وصیت کرنے کی بالکل اسلام میں اجازت نہیں ہے. لہذا تقوی کا حیضہ نہ ہو کہ سب کچھ جو ہے وہ لوٹا دیا جائے، بلکہ اپنی اولاد کے لیے بھی چھوڑ کر مرا جائے. کنجوسی بھی نہ ہو اور بہت زیادہ فیاضی بھی نہ ہو، درمیان میں. ایمان والوں کی 6ٹھی صفت والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر. یہ تو اب بڑی کریٹیکل ہے. اللہ کے ساتھ کسی اور کو دعا کے لیے نہیں پکارتے وہ لوگ. یہ ان کی نشانی ہے. یہاں عبادت کا ذکر نہیں آیا، دعا، کیونکہ اللہ کو پتا تھا سب سے زیادہ شرک کی دعا میں ہونا ہے. اللہ کے ساتھ کسی اور بھی الہ کو دعا کے لیے نہیں پکارتے. اللہ اکبر. اور یہ پہلی کمانڈ ہے 10 کمانڈمنٹس میں، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ
اور تمہارے رب نے یہ بات طے کر دی تھی کہ مت پوجنا کسی کو سوائے اس کے. یہ پہلی کمانڈ ہے توحید. ڈیٹیل کسی کو چاہیے ہو تو مسئلہ نمبر 3 ہے دعا صرف اللہ ہی سے. میرا لیکچر اہل سنت پاک.com پر, اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43 توسل اور وسیلہ کے صحیح احکام و مسائل. لیکن یہاں پر میں کراس ریفرنس کے طور پر کچھ آیات اس مضمون کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے ضرور بیان کروں گا. سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 ہے, امن یجیب المضطر اذا دعا. بتاؤ کون ہے وہ جو مشکل میں گھرے ہوئے, اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سن لیتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ, اور اس سے اس کی برائی دور کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, اور وہ تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے زمین پر. تمہارے باپ دادا مرتے ہیں, تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد. اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو مشکل اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی تکلیف کو دور کرتے؟ تو اس میں آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کہا کہ جس کو مشکل اور پریشانی میں مدد کے لیے پکارا جائے وہ الہ ہے. تو بھائیو یہ جھگڑا ہی نہیں ہے کہ مولا علی کو اختیار ہے یا نہیں. مولا علی کو اختیار ہو تب بھی, شیخ عبد القادر جیلانی کو اختیار ہو تب بھی, غیب میں مدد کے لیے ان کو پکارنا یہ دعا ہے, اور دعا عبادت ہے, اور عبادت اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں. یہ اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے. ظاہری اسباب میں تو آپ پکار سکتے ہیں, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. لیکن بارش ہم فرشتوں سے مانگیں گے؟ فرشتوں بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے, میرا سلام پہنچا دو کہ خادم تمہارا قریب آ رہا ہے. فرشتوں کو ہم پکار ہی نہیں سکتے. ہم اللہ کو پکاریں گے, چاہے درود ہوگا تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, دعا ہوگی تو اللہ ہی کو پکاریں گے. یہی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. اسی لیے ہم ہر نماز کے اندر ہر رکعت میں عہد کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور جامعہ ترمذی, ابو داؤد اور نسائی اور ابن ماجہ میں حدیث ہے الدعاء هو العبادہ, دعا ہی تو عبادت ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کی سپورٹ میں سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 60 تلاوت کی, ادعونی استجب لکم, اے میرے بندے مجھ سے مانگ میں تیری دعا کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں, مجھ سے دعا نہیں کرتے, سیدخلون جہنم داخرین, ایسے لوگوں کو ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کروں گا جو مجھ سے دعا نہیں کرتے. قربان جائیں ہمارا خدا, ہمارا رب, ہمارا گاڈ, ہمارا الہ, ہمارا اللہ, ہمارا سپریم بینگ وہ الہ اور بادشاہ ہے کہ جس سے نہ مانگا جائے تو ناراض ہوتا ہے. دنیا کے بادشاہوں سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں. ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کروں گا جس نے مجھ سے دعا نہ کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے بھی اپنی بات کی سپورٹ میں الدعاء هو العبادہ کی سپورٹ میں آیت پڑھی. اور پھر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 جسے میں نے انسانیت کا میگنا کارٹا قرار دیا ہے. 17ویں صدی میں انگلینڈ میں یہ قانون پاس ہوا تھا جسے میگنا کارٹا کہا جاتا تھا کہ ہر انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے حکمران کے سامنے اپنا مقدمہ لے کر جا سکتا ہے. انسانیت کا میگنا کارٹا یہ آیت ہے, سورۃ البقرہ آیت نمبر 186, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, جب بھی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ فرمائیے میں تمہارے بالکل قریب ہوں, ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. کوئی پروٹوکول نہیں ہے. لیکن فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, لوگوں کو بھی چاہیے کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. ون وے ٹریفک نہیں ہے کہ تسی گل کوئی نہ منو میں گل کوئی نہ مننا تے اللہ تعالیٰ ساڈی گلاں مندا جاوے, انج نہیں. ون وے ٹریفک نہیں ہے. ہم تو مائل با کرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. یہ وہ بات ہے. تو یہ انسانیت کا میگنا کارٹا ہے. ہر انسان اپنے لارڈ, اپنے رب, اپنے خدا کو پکار سکتا ہے بغیر پروٹوکول کے, بغیر پروٹوکول کے. ہاں جامعہ ترمذی میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 593 نمبر, جس کا مفہوم یوں ہے کہ جو اللہ کی حمد اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. یہ پروٹوکول ہے دعا کا. 7ویں صفت ایمان والوں کی, وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, وہ کبھی بھی کسی جان کو قتل نہیں کرتے بفتوی شریعت. وہ بھی ہم نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا, وہ بھی حکومت کا کام ہوگا عدالتوں کے ذریعے. یا میدان جنگ میں ہوں گے تو ظاہر ہے کہ پھر تو کافر کو قتل کریں گے. تو ایمان والے وہ ہیں کہ جو کسی کو قتل نہیں کرتے بفتوی شریعت
کے علاوہ. اور وہ کیا ہے؟ وہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 اور 33 میں آیا. دو وجوہ آئی ہیں. نمبر ایک، قتل کے بدلے قتل ہوگا. اگر کسی نے کسی کو قتل کیا اس کے بدلے اس کو قتل کیا جائے گا قصاص کے طور پر. اور دوسرا ہے فساد فی الارض کرنے والا، زمین میں فساد مچانے والا عادی مجرم، اس کو قتل کیا جائے گا. یہ آیت محاربہ ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 33. یہ بڑی ڈیٹیل گفتگو ہے، میں اس کو سکپ کرتا ہوں. ایک حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث سن لیجئے. بخاری میں 6878 اور مسلم میں 4375. اور اس حدیث کے اوپر اہل سنت اور اہل تشیع اور پوری امت کا اجماع ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، اس میں ایک بڑا کریٹیکل مسئلہ ہے جس میں ہمارے آج کے دور کے بہت بڑے اسکالر جن کی میں بڑی عزت کرتا ہوں اور کئی معاملات میں انہیں بہت بڑا عالم تصور کرتا ہوں، جاوید احمد غامدی صاحب، ان سے مجھے اس معاملے میں بھی اختلاف ہے. اور وہ ہے شادی شدہ جو زانی ہے اس کی رجم کی سزا کا جو ایشو ہے. یہ وہ حدیث کا میں نے حوالہ بخاری اور مسلم سے دیا. اہل سنت اہل تشیع کے ہاں کامن پائی جاتی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ گواہی دے دے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و انی رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا خون میرے لیے حلال نہیں رکھا سوائے تین وجوہات کی بنا پر. نمبر ایک، جان کے بدلے جان یعنی قتل کے بدلے قتل. نمبر دو، شادی شدہ زانی، اسے سنسار کیا جائے گا. اور نمبر تین، جماعت چھوڑ کر الگ ہونے والا یعنی قتل مرتد اور فساد فی الارض کی کیٹیگری میں آتا ہے. وہ اتنا مرتد والا مسئلہ بھی آسان نہیں ہے. اور جماعت سے مراد یہ ہماری پارٹی ہے، نہ سمجھے گا کوئی پارٹی چھوڑ کے چلا جائے تو کہ انہوں قتل کر دو، وہ نہیں ہے. اس سے مراد مسلمانوں کی جمعیت کو چھوڑ کر اسلام کی بدنامی کا اگر وہ باعث بن جائے اور وہ زبردستی کرنا شروع کر دے، لوگوں کو اس پہ مائل کرے کہ اسلام جھوٹا دین ہے، وہ فساد فی الارض والا معاملہ ہوگا. اور وہ بھی جب خلافت ہوگی، خلافت کے اندر یہ کرے گا تو تب قتل ہوگا. اگر کسی غیر مسلم ملک میں چلا جائے تو پھر وہاں پر اس کا یہ معاملہ نہیں ہوگا. یہ قتل مرتد کی سزا والا معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے. بہرحال اس حوالے سے ایک حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کی پیروی ہوگی حقوق العباد میں، اور حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز. اور ایک اور حدیث ہے جامع ترمذی، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن مقتول شخص اپنے قاتل کو سر اور پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، یہاں تک کہ اللہ کے عرش کے قریب پہنچ جائے گا اور کہے گا یا اللہ آج مجھے بدلہ لے کے دے، اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا دنیا میں. اور یہاں مسلمان لسانیت کی بنیاد کے اوپر، فرقہ واریت کی بنیاد کے اوپر ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں. قتل والا معاملہ میرا مسئلہ نمبر 28 ریکارڈ ہے، خودکش حملوں کی شرعی حیثیت اور قتل مسلم کی سزا کے اوپر. اور مسئلہ نمبر 86 ہے قتل مسلم کی سزا اور آج کل کی جہادی تنظیمیں. اس میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ حدیثیں بتائی ہیں. ایک حدیث جامع ترمذی میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مسلمان کو قتل کر دینا پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دینے سے زیادہ برا ہے. اگر کوئی شخص پوری دنیا برباد کر دے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مسلمان اور ایک مؤمن کی حرمت خانہ کعبے سے بھی بڑھ کر ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا پوری دنیا کو برباد کر دے، اللہ کے نزدیک یہ ہلکا گناہ ہے ایک مسلمان کو قتل کرنے کے مقابلے پر. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. ایمان والوں کی 8ویں صفت وَلَا يَزْنُونَ، وہ زنا نہیں کرتے. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو کوئی یہ حرکت کرے گا ان قریب اس کا وبال بھی چکھ لے گا. اب یہ زنا والا جو ایشو ہے، جس طرح آج کل یہ معاملہ کھل کر سامنے آیا ہے، آج سے پہلے نہیں تھا. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، زبان بھی زنا کرتی ہے، کان بھی زنا کرتے ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، دل بھی زنا کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے. دل بھی زنا کرتا ہے، یعنی جان بوجھ کر برا تصور لانا یہ بھی زنا ہے. اور یہ میں کہتا ہوں کہ آج کے زمانے میں جس طرح آزمائش مسلمانوں پہ آئی ہے بے حیائی کی شکل میں، اور یہ طوفان بدتمیزی جو بے حیائی کا آیا ہے، یہ صحابہ کو بھی اس آزمائش سے نہیں گزرنا پڑا. آپ کیا سمجھتے ہیں صحابہ جب گھروں سے نکلتے ہوں گے تو چوراہوں کے اوپر 20 فٹ بائی 50 فٹ کے بڑے بڑے بینرز ان کو نظر آتے ہوں گے موبائل کمپنیوں کے، جس پہ بے پردہ عورتوں کی تصویریں ہوتی تھیں. گھر گھر نیٹ، گھر گھر ٹچ سکرین موبائل. ان کا پازیٹیو استعمال بھی ہے، دعوت کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں سب سے بیسٹ استعمال ہے، میں اس کو نہیں کنڈیم کر رہا، برے استعمال. اور ماں باپ خوش ہوتے ہیں جناب، منڈا ساڈا کمپیوٹر تے بیٹھا رہتا ہے پوری دیہڑی، پڑھتا رہتا ہے، وہ پتہ نہیں کی لا کے بیٹھا ہوتا ہے. گھروں کے اندر بھی اگر کمپیوٹر رکھنے ہیں یا نیٹ رکھنا ہے تو لابی میں ہونا چاہیے، اوپن سپیس کے اوپر، تاکہ پتہ چلے اولاد کیا کر رہی ہے.
یہ نہیں جو مرضی بند کمرے میں کرتی رہے, یوٹیوب کے اوپر بےہودہ فلمیں دیکھتی رہے. تو یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے. اور سورہ بنی اسرائیل میں جہاں 10 کمانڈمنٹس آئیں, میرا مسئلہ نمبر 77 10 کمانڈمنٹس پہ ریکارڈ موجود ہے, اس میں تو ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے قریب بھی مت جانا. دور تو بڑی دور کی بات ہے, قریب بھی مت جانا. ہر وہ عمل جو اس کے قریب لے جائے اس کے اوپر گرفت ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اللہ اکبر. یضاعف له العذاب یوم القیامہ, ایسے شخص کے لیے قیامت والے دن عذاب دگنا کر دیا جائے گا. وَيَخْلُقْ فِيهِ مُهَانًا, اور اسے ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کیا جائے گا. الا من تاب, ہاں مگر جو توبہ کر لے. وآمن, اور ایمان لے آئے صحیح معنوں میں جو ایمان لانے کا حق ہے. وعمل عملا صالحا, اور وہ نیک اعمال بھی کرنا شروع کر دے. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا اگر وہ صحیح توبہ کر لے, چاہے وہ شرک سے بھی توبہ کرے, کیونکہ پیچھے شرک کا کانٹیکسٹ بھی آیا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, اور اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا, رحم فرمانے والا ہے. وَمَن تَابَ, اور جس نے توبہ کی. وَعَمِلَ صَالِحًا, اور اس نے نیک اعمال اختیار کیے. فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا, تو ایسے کی توبہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. اللہ اکبر. اللہ بھی التواب ہے, توبہ کرنے والا. اللہ کی توبہ کیا ہے؟ بندے کی طرف رجوع کرنا. جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کر لے, اللہ بھی توبہ کرتا ہے, بندہ بھی توبہ کرتا ہے. اللہ اکبر. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 54 ہے, کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ, اللہ نے اپنے اوپر یہ لازم کیا ہے کہ ہر حال میں ہی رحمت کرے گا. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے جب اپنی مخلوق کو پیدا کیا اس وقت اپنے پاس ایک کتاب لکھ لی, ایک کتاب لکھ لی, اپنے پاس عرش پر رکھ لی ہے. اس کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جانے والی ہے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. یہ بہت بڑا ایسٹ ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر سبقت لے جانے والی ہے. ایمان والوں کی نویں نشانی, والذین لا یشہدون الزور, وہ ایمان والے ایسے ہیں جو جھوٹی بات کی کبھی گواہی نہیں دیتے. اس کے دو معنی بنتے ہیں, جھوٹی گواہی نہیں دیتے کسی کے خلاف, اور کسی جھوٹی بات کی تصدیق نہیں کرتے, صرف سچی بات کو مانتے ہیں, جو کتاب و سنت سے ثابت ہوگی اس کو مانتے ہیں. یہ ایمان والوں کی صفت ہوگی, نہ جھوٹ بولیں گے اور نہ جھوٹی گواہی دیں گے, نہ کسی جھوٹے عقیدے کی تصدیق کریں گے. اور قرآن میں واضح آیا لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹے پر اللہ کی لعنت. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, منافق کی 4 نشانیاں ہیں, جس میں چاروں پائی جاتی ہوں وہ پکا منافق ہے, اور جس میں ایک پائی جاتی ہو وہ بھی منافق ہے جب تک کہ اس کو چھوڑ نہ دے. مسئلہ نمبر 34 میرا سن لیجئے گا, اعتقادی منافق اور عملی منافق میں کیا فرق ہے. عملاً تو اکثریت مسلمانوں کی منافق ہے, اعتقاد بات نہیں کر رہا میں, عقیدے میں نہیں, عقیدے میں مسلمان ہے. عملاً وہ 4 نشانیاں بخاری اور مسلم میں, کتاب الایمان چیپٹر میں, بخاری میں 34 نمبر, مسلم میں 210. جب امانت رکھی جائے خیانت کرے, نمبر 1. نمبر 2, بات کرے تو جھوٹ بولے. نمبر 3, وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے. وعدہ یہ نہیں ہوتا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ کروں گا, نہیں. آپ نے کسی کو کہہ دیا نا ہاں جی میں یہ کروں گا, وعدہ ہو گیا. وعدے کا لفظ بولنا ضروری نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں ہاں جی میں آواں گا پر وعدہ نہیں کرتا. او بھائی پھر کیوں کہہ رہے ہیں میں آواں گا؟ خالی یہ کہنا, یہ نہیں ہوتا وعدہ کرتا ہوں میں, اس طرح کہنا نہیں ضروری ہوتا. چوتھا, جب جھگڑا ہو تو گالی گلوچ پر اتر آئے. جھگڑا ہو سکتا ہے لیکن گالی گلوچ ولگر لینگویج نہ آئے. اور دوسری حدیث بخاری اور مسلم کی انتہائی کریٹیکل حدیث ہے, بخاری میں 2654, مسلم میں 259 نمبر. انتہائی امپریسو یہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے صحابہ 3 بار فرمایا, میں تمہیں بڑے بڑے گناہ نہ بتا دوں. نمبر 1, اللہ کے ساتھ شرک کرنا, سب کو پتا ہے. نمبر 2, ماں باپ کی نافرمانی کرنا, سب کو پتا ہے. اور نمبر 3, جب آپ نمبر 3 پر آئے نا تو صحابہ کہتے ہیں کہ آپ تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے یوں, پھر آپ فوراً اٹینٹو ہو کے ایسے بیٹھ گئے, یعنی کوئی خاص بات. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دیکھنا جھوٹ نہ بولنا, 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 جھوٹ نہ بولنا. یہ بات آپ رپیٹ کرتے رہے یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں ہم ڈر گئے کہ اللہ کے محبوب خاش خاموش ہو جائیں. اور جھوٹ کتنا عام ہے, جھوٹے بہانے کتنے عام ہیں. اللہ اکبر.
حتیٰ کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولا جائے تو وہ بھی دوزخ میں لے جانے والا کام ہے. لوگ کہتے ہیں میں مذاق بولیا سی, اپریل فول منایا سی. ابھی جھوٹ ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے لیکن اس کو سکپ کرتے ہیں. 10ویں نشانی اہل ایمان کی, وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, جب کبھی وہ لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو بڑی شریفوں کی طرح دامن بچا کے, یعنی اگر بازار سے گزر رہے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ یوں تاڑتے ہوئے, نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے گزرتے ہیں. یا کبھی ہمارے یونیورسٹیز اور کالجز کے زمانے میں یہ چیز ہوتی تھی, کبھی اس طرح کی سرمنیز ہوتی تھی جہاں پر بے پردہ عورتیں بھی آ جاتی ہیں. بسا اوقات شادی کے موقع پر ایسے کہیں پر جانا پڑ جاتا ہے تو اپنی نگاہوں کو جھکا کر وہاں سے گزرتے ہیں. اور یہاں پر سنن طبرانی کی ایک حدیث یاد کر لیجئے, صحیح سند کے ساتھ ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ لگانا, صرف ہاتھ لگانا, ٹچ کرنا, یہ اس سے بڑا گناہ ہے کہ کسی شخص کے سر کے اندر لوہے کی کیل ٹھوک دی جائے. اس سے بڑی تکلیف اس گناہ کی ہونے والی ہے. اس میں نے پورا لیکچر دیا ہے, مسئلہ نمبر 106, کالج اور یونیورسٹیز کے لڑکے اور لڑکیوں کی ملاقاتیں اور ان کی ڈیٹس, ان کے اوپر جو بے حیائی کا طوفان بدتمیزی اور نگاہوں کی حفاظت کے حوالے سے گفتگو ہے, میں اس کو سکپ کرتا ہوں. ایمان والوں کی 11ویں نشانی, سیکنڈ لاسٹ, ان کی صفت, والذین اذا ذکروا بآیات ربہم, وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے ان کی رب کی آیات سنا کر, لم یخروا علیہا صما وعمیانا, تو وہ گونگے بہرے اور اندھے ہو کر آیات نہیں سنتے بلکہ اس لیے سے سنتے ہیں کہ ہاں ہم نے اس میں عمل بھی کرنا ہے. اور معذرت کے ساتھ جسے پتہ ہی نہیں کہ یہ آیت کیا بیان ہو رہی ہے تو وہ بھی اسی کیٹیگری میں فال کرتا ہے. یا سن کر اس کان سے سن کر اسی سے ہی نکال دے, ادھر سے نہ نکالے کہ شاید دو باتیں کوئی دماغ میں بیٹھ ہی نہ جائیں, یہاں سے سن کر یہاں سے ہی نکال دے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والوں کو جب نصیحت کی جاتی ہے وہ سیریس ہوتے ہیں. مثلا جب آپ کو پتا چلا یار بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہے, اس کے بعد میری مجال ہے میں دوسرے طریقے پہ نماز پڑھ جاؤں, بہت بڑا ڈھیٹ ہوں گا میں, ایمان والا تو نہیں ہوں پھر قرآن کی روح سے. نصیحت مجھے کوئی کرے میں اس پہ عمل کیوں نہ کروں. اور یہاں پر قرآن حکیم کی سب سے سخت آیت سن لیں اور یہ آج تحفہ لے جائیں اور گھر جا کر بیوی بچوں بھائیوں کو بھی سنائیں. یہ آیت سورۃ الاعراف آیت نمبر 179, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, بے شک ہم نے جنوں اور انسانوں کی اکثریت پیدا ہی دوزخ کے لیے کی ہے. استغفر اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کا ایکسپرٹ اوپینین ہے, مستقبل کو پہلے ہی جج کر لیا. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, دوزخ کی اکثریت, جنوں اور انسانوں کی اکثریت ہم نے پیدا ہی دوزخ کے لیے کی ہے. اور ایویں نہیں, یہ نہیں کہ اللہ پھینک رہا ہے, ساتھ آیا کہ ان کے دل ہیں لیکن سوچتے نہیں, کان ہیں سنتے نہیں, آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل, یہ تو چوپایوں کی مانند ہیں, جانوروں کی طرح, بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں جو ان اعضاء کو استعمال کر کے حق بات حاصل نہیں کرتے. کتنا سخت فتویٰ ہے اللہ تعالیٰ کا. یہ جانوروں کی مانند ہیں جو اپنے ان اعضاء کو استعمال کر کے کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دنیا کی زندگی میں گاڈ کو سیریس نہیں لیتے. اور پھر سورہ السجدہ کی آیت نمبر 22 ہے, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا, سب سے بڑا ظالم کون ہے, اس سے بڑھ کر ظالم کون, جسے رب کی آیات پڑھ پڑھ کر ڈر سنایا جائے اور وہ رخ پھیر لے. اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ, ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر چھوڑیں گے. انتقام کا لفظ استعمال کیا ہے, جس کو قرآن و سنت سے ترغیب دلائی جائے اور کہ جی تسی اپنی قبر ہی جانا ہے, میں اپنی قبر ہی, او پائی کنے کیا تو میری قبر ہی جانا ہے. یہ نبیوں کا منصب ہے کسی کو بات سمجھانا. اس کا مطلب ہے اللہ کے نبی بھی آپ کے پاس آتے تو آپ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ نے اپنی قبر میں جانا اور میں نے اپنی قبر میں, اور یہی کہتے تھے کافر بھی. اسی لیے کہا گیا پھر لکم دینکم ولی دین, دعوت دی, پھر کہا تمہارے لیے تمہارا دین, جانا ہے دوزخ میں جاؤ, دفع ہو جاؤ. وما علینا الا البلاغ المبین, ہمارا کام تو نہیں ہے مگر صاف صاف پہنچا دینا. آخری صفت ایمان والوں کی 12ویں صفت, اور ساتھ ہی جنت کی خوشخبری بھی ہے ان کے لیے. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما, ایمان والے وہ ہیں جو اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں, اے اللہ ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, یعنی ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہی ہوں جب وہ نیک اعمال کریں. وجعلنا للمتقین اماما, اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنانا. یہ امام مسجد والا امام نہیں ہے, اس سے مراد ہے ہم فور فادرز, آباء و اجداد بنے ان لوگوں کے جو نیک ہوں, یعنی ہماری نسلیں نیک ہوں, ہم ان کے امام ہوں. یہ دعا کرتے ہیں. یہ دعا بھی یاد کریں,
بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جب تشہد میں درود پڑھ چکو اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو. عربی کے اندر کوئی بھی دعا ہو، سنت سے ثابت ہو یا نہ ہو، الفاظ درست ہوں، وہ مانگی جا سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے صبر کے بدلے میں جنت کے بالا خانے دیے ہیں. بڑے بڑے بلڈنگز جنت کے اندر، اپارٹمنٹس، صبر کے بدلے میں. صبر کے اندر پورا دین ہے. صبر کی 3 قسمیں یاد رکھے. ایک صبر ہے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف پہ صبر. دوسرا صبر ہے اللہ کی طرف سے شریعت کی پابندیوں پر صبر. فجر کے وقت آج کل اٹھنا کوئی آسان کام ہے؟ یہ گرمیوں کا 16-17 گھنٹے کا روزہ رکھنا کوئی آسان کام ہے؟ یہ اللہ کی شریعت پہ صبر ہے. سردیوں میں اٹھ کر غسل جنابت کرنا اللہ کی شریعت کے اوپر صبر ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرائض کے اوپر صبر. اور ایک ہے گناہوں پر صبر کرنا، یعنی اللہ نے کہا یہ حرام ہے، یہ کام نہیں کرنا. نگاہ کی حفاظت کرنا، اس پہ صبر کرنا پڑتا ہے. ویسے تو نہیں ہوتی، ورنہ جڑے تھے پیڑے اور لاہور بھی پیڑے، وہ خانہ کعبے بھی پیڑے. خانہ کعبہ میں تو عورتوں کے چہرے بھی کھلے ہوتے ہیں. وہاں بھی جو لوگ ادھر بھی بد نگاہی کے عادی ہیں وہاں بھی بیٹھ کے یہی کام کر رہے ہوتے ہیں. اور وہاں تو انٹرنیشنل لیول کی یعنی فیسلٹی اویلیبل ہوتی ہے، پوری دنیا سے عورتیں آئی ہوتی ہیں. تو جس کو یہاں سے عادت نہیں ہے نا، وہاں بھی اس کی عادت ٹھیک نہیں ہوگی. وہاں کوئی سوئچ نہیں آن ہو جانا کہ اس نے جا کے ٹھیک ہو جانا ہے. صبر کے بدلے میں تکالیف پر صبر، شریعت پر صبر، گناہوں سے بچنے پر صبر. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور وہاں پر ان کی گریٹنگز کے ساتھ استقبال ہوگا جنت میں فرشتے آداب اور سلامتی کے ساتھ. یہاں بھی آپ کسی وہ 5 سٹار ہوٹل میں جائیں نا تو وہ جو بار بوائز کھڑے کیے ہوتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم سب کو کر رہے ہوتے ہیں نا، تو فرشتے کھڑے ہوں گے ایسے لوگوں کے لیے آداب اور سلامتی کے ساتھ. خالدین فیہا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش. حسنت مستقرا و مقاما، اور جنت کیا ہی اچھی جگہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے بھی اور ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے بھی. دنیا میں آپ کاغان نران مری میں چلے جائیں نا، 4 دن کے بعد بندہ اوازار ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت کی وہ نعمت ہے جہاں ہمیشہ رہ کے بھی انسان اوازار نہیں ہوگا. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے لیے جنت میں وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل پر اس کا کھٹکا گزرا. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، واللہ آج گھر جا کے صحیح مسلم میں جنت والا چیپٹر پڑھیں تو دل کرے گا آج ہی آپ 20 بچوں کو بھی چھوڑ کے جنت میں پہنچ جائیں، اگر انسان کے اختیار میں ہو. یا مشکات میں آپ جو انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے جس میں نے پورا لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 111B، اس کی 3 اور آخری جلد کے اندر جنت کا چیپٹر پڑھیں آپ. صحیح مسلم کی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے اللہ کی طرف سے ندا کی جائے گی 4 چیزوں کے بارے میں. نمبر 1، اے جنتیوں مبارک ہو، آج کے بعد تم کبھی بیمار نہیں ہوگے، ہمیشہ صحت مند رہو گے. دنیا میں بڑے بڑے نیک لوگ ہیں کینسر کے مرض میں مبتلا ہو کے چلے جاتے ہیں دنیا سے. نمبر 2، آج کے بعد ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی. نمبر 3، ہمیشہ جوان رہو گے، اور حدیث میں آتا ہے 30 سال کی عمر ہوگی. میرے بھی تقریباً 38 سال ہو چکی ہے، تقریباً ہونے والی ہے. 30 سال کی عمر ہوگی جنتی نوجوان کی، ہمیشہ 30 سال کا. ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے. اور نمبر 4، ہمیشہ خوشحال رہو گے، کبھی بدحال نہیں ہوگے. اللہ تعالیٰ تم سے راضی رہے گا. اور پھر نعمتیں تو چھوڑ دیں، بخاری اور مسلم میں آتا ہے سب سے آخر میں جس کو جنت میں لے جایا جائے گا نا، اسے اس روئے ارض، یہ پوری دنیا جس کا سرکمفرنس 40,000 کلومیٹر ہے، یہاں سے شروع اور واپس آئے 40، اس سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکال کے جنت میں جائے گا. 10 گنا بڑی جنت. اور کہے گا یا اللہ تو میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا مذاق نہیں کر رہا. یہ سب سے آخر میں جو دوزخ سے نکلے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے سارا عذاب بھگت کے پتہ نہیں کتنے ہزاروں لاکھوں سال کے بعد، یہ اس کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ تو ہمیں بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے، آمین. قل ما یعبؤ بکم ربی، اے نبی فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. لولا دعاؤکم، اگر تم اسے نہیں پکارو گے، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے اگر تم اس کی عبادت نہیں کرو گے، اس کو دعا میں نہیں پکارتے. اور ایک فہم یہ ہے کہ دیکھنا پھر اللہ تعالیٰ تمہاری بھی کوئی پرواہ نہیں کرے گا اگر تم اسے نہیں پکارو گے. پھر مجھ سے کوئی خیر کی امید نہ رکھنا. دنیا میں ہوگی، دنیا میں اللہ کافر کو بھی رزق دے گا، مومن کو بھی دے گا، اور مسلمان فاسق کو بھی دے گا، مسلمان
کامل الایمان مومن کو بھی دے گا، لیکن آخرت مختلف ہوگی، یہ یاد رکھیے گا، یہ کھلی چھٹی دنیا کے اندر ہے۔ آخرت کے لیے تو اللہ نے اپنا نام کیا رکھا ہے سورۃ المؤمن میں؟ لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہی ہے؟ للہ الواحد القہار، اس اکیلے قہار کی، والیعوذ باللہ تعالی۔ تو بھائیو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کوئی پرواہ نہیں اگر تم اس کو نہیں پکارو گے، لیکن فقد کذبتم، تم جھٹلاتے ہو اور جھٹلا چکے ہو، فسوف یکون لزاما، یہ نہ سمجھنا دنیا میں کھلی چھٹی ہے تو آخرت میں بھی ہوگی، ان قریب اس کا وبال تمہیں چمٹ کے رہے گا، والیعوذ باللہ تعالی۔ سورہ الذاریات کی آیت نمبر 56 ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم نے جن اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر فقط اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں، ہمیں مانے نہیں، صرف عبادت کریں، اور عبادت ہے ٹوٹل اوبیڈینس، حقوق اللہ بھی حقوق العباد بھی۔ یہ بولین الجبرا ہے 1-0، یا ماننا یا نہیں ماننا، ٹوٹل پیکج ہے۔ یہ نہیں کہ چند چیزوں میں اللہ کو مان لینا ہے، یعنی ہم رمضان والے خدا کو مانتے ہیں کہ روزے رکھ لیتے ہیں، نمازوں والے خدا کو نہیں مانتے، باقی سال روزے نماز ہی نہیں پڑھتے، ٹوٹل پیکج، والیعوذ باللہ تعالی۔ کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کی سیریس کریشن ہے، اور یہ آیت سخت ترین آیت سورۃ المؤمنون آیت نمبر 115، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے گمان کیا کہ ہم نے تمہیں ویسے ہی پیدا کر دیا، وانکم الینا لا ترجعون، اور تم نے پلٹ کر ہماری بارگاہ میں واپس نہیں آنا، تم نے یہ گمان کیا ویسے ہی؟ اور بھائیو جس نے ہمیں ہماری مرضی کے بغیر پیدا کر دیا وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے۔ اس بات کے اوپر غور کریں، اللہ نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ہماری جائے پناہ صرف ہمارا خدا ہے، ہمارا رب ہے، اسی کے دامن کرم میں ہم پناہ لیں۔ سورۃ الملک کی آیت نمبر 2 ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی اللہ ہے جس نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ جانچے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ یہ انسان بڑی سیریس کریشن ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا۔ اب آخر میں ایک صرف مثال کے طور پر آپ کو بات پیش کرتا ہوں بھائیو، کہ دیکھیں دنیا میں ہم یہ کتنی باتیں دیکھتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی جناب اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے، حالانکہ کسی حدیث میں نہیں ہے، اللہ رحم فرمانے والا ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں، لیکن رحمت کی ڈیفینیشن قرآن میں وہ نہیں جو ہم نے سمجھی ہے کہ فل نافرمانی کریں اور آندہ توبہ بھی نہ کریں اور پھر بھی یہ کام کرتے رہیں اور کہیں جی اللہ کی رحمت سے معافی ہو جائے گی۔ نہیں، دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہیں، کتنی ایسی عورتیں ہیں جن کے 4-5 چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی ماں ان سے چھین لیتا ہے، چھینتا ہے کہ نہیں؟ یہ میرے دماغ میں ایک حکمت کی بات آئی ہے، آپ مجھے بتائیے، آپ کو اور مجھے اختیار ہو، کیا ہم کسی ایسی عورت کو موت دیں جس کے چھوٹے چھوٹے 4-5 بچے ہوں؟ ان بچوں کا کیا مستقبل ہوگا؟ لیکن اللہ تعالیٰ پرواہ کرتا ہے، تو بس ڈر جائیں۔ بالکل اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی یار نہیں ہے اپنے نافرمانوں کو دوزخ میں پھینکنے سے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے، جو فیصلہ کرتا ہے، کوئی اسے پوچھ نہیں سکتا۔ یہ جو مثالیں دیتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بڑھ کر، یہ کون سی رحمت کا کنسپٹ آپ دیکھ رہے ہیں؟ یہ کنسپٹ ہے کہ ابا جی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے پر گل میں تھوڑی کو نہیں مننی، جو مرضی کر لو، یہ محبت ہے؟ محبت تو یہ ہے کہ پوری کوشش کرے، جب کبھی کوئی لغزش ہو جائے پھر اپنے رب کی دامن میں پناہ لے، وہ رحمت تو ضرورت ہے، رحمت کے بغیر تو گزارا نہیں۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک صحابی نے بڑی جرأت کر کے عرض کیا اللہ کے محبوب کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی، جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے میں بھی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا۔ تو رب کی رحمت کی تو اللہ کے محبوب کو بھی ضرورت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحمت بالکل الگ چیز ہے، ڈیٹم لائن کے اوپر حلال اور حرام کی تمیز کرتے ہوئے زندگی گزارنا یہ ضروری ہے۔ پھر کہیں بیچ میں چھوٹی موٹی غلطی لغزش ہو جائے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ موت کے غرغرے سے پہلے جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ توبہ قبول ہوگی، لیکن یہ کس کو پتا ہے کہ موت کب آنی ہے؟ کوئی بتا کے آئے گی جناب تیاری کر لو میں کوئی 10 دہاڑے تک آنا لیا نہیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا جو آپ زندگی گزارے اسی طرح اٹھائے جائیں گے۔ یہ کبھی نہیں ہوگا کہ مرنے سے 1 سال پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی فون کال کرے گا، گاڑی رکھ لے، نمازیں شروع کر لے، بندے دا پتر بن جا، بس سال رہ گیا تیرا۔ جس طرح آپ مرنا چاہتے ہیں نا اسی طرح آپ زندگی گزارنا شروع کر دیں، کیونکہ اسی زندگی میں سے اچانک
مجھے اور آپ کو اچک لیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں کسی کی. میں نے بتایا نا 4-5 بچوں کی ماں کو بھی وہ موت دے دے گا, اسے کوئی پرواہ نہیں ہے, کہ اس کے احساسات نہیں ہیں, اس کی فیلنگز نہیں ہیں. تو یہ یاد رکھیے گا, اللہ تعالیٰ قادر بندوں کو دوزخ میں ڈالے. یہ جو کہتے ہیں نا جی ماں نہ ہوئے تھے نہ ساڑے تھے, اللہ کی میں ساڑے گا. اور بھائی ماں دے احساسات نے, اللہ تعالیٰ احساسات سے پاک ہے. دنیا میں نہیں آپ دیکھ رہے کتنے ہزاروں بچے ہیں جن کی مائیں بچپن میں مر جاتی ہیں, اور پوری زندگی میں ستیلی ماؤں سے وہ جو ہے وہ مارے کھاتے رہتے ہیں, اور کتنی مشکل کی زندگی, ان کا پورا مینٹل ماڈلز تک تبدیل ہو جاتے ہیں, ان کی عادتیں تک بدل جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیوں موت دیتا ہے ان کو؟ اللہ کو کسی پرواہ نہیں ہے. اللہ الصمد, اللہ بے پرواہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنی موت سے پہلے اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج میں نے جتنی گفتگو کی اس میں اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین.